سلجوق سلجوق مسلمان ہوئے تھے محمود غزنوی کے دور میں، سلجوق ان کے بڑے کا نام تھا۔ تو ایک دفعہ محمود غزنوی نے سلجوق سے پوچھا اگر مجھے تیری مدد کی ضرورت ہو تو کتنے آدمی پیش کر سکتے ہو؟ تو اس نے ایک تیر دیا، کہا یہ ایک تیر ہے میرا، کسی کو یہ تیر بھیج کر میرے علاقے میں بھیج دو تو چند گھنٹوں میں 1,00,000 تلواریں تیرا پہرا دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ تو یہ سلجوق کی نسل میں تھا تغرل بیگ۔ اللہ تعالیٰ نے جب عرب زوال کا شکار ہو گئے اور ضعف کا شکار ہو گئے، جیسے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو اس کا بھی کوئی علاج نہیں، پھر اور قوم کو جگہ ملتی ہے۔ جیسے بڑھاپا ایک فرد پہ آتا ہے، ایسے بڑھاپا قوم پہ آتا ہے۔ قوم کا بڑھاپا جوانی میں نہیں لوٹ سکتا، جیسے فرد کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا، قوم کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا، کوئی علاج نہیں، نئی نسل کا آنا ہی علاج ہے۔ تو عرب دھل چکے تھے، 600 سال بہت ہوتے ہیں حکومت کو، اپنی صفات گم کر چکے تھے، اب نئے خون کی ضرورت تھی۔ تغرل بیگ پہلا شخص تھا جس نے آ کر اہل السنت والجماعت کو استحکام بخشا، شیعوں کی حکومت کو ختم کیا، بغداد سے، شام سے، ان سارے علاقوں سے۔ صلاح الدین ایوبی نے اسماعیلی شیعہ کی حکومت کو ختم کیا، مصر۔ العاضد ان کا آخری خلیفہ تھا صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا پروردہ تھا، اس کا دوست تھا، اس کے دوست بھی تھا، بچہ بھی تھا اس کے سامنے، زیادہ لکھنے پڑھنے کا شوق تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا اور اس کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، مصر کی مدد کے لیے بھیجا۔ تو وہاں اس نے صلاح الدین ایوبی نے وہاں ختم کیا، تغرل بیگ نے یہاں ختم کیا۔ تو پھر سلجوق جو تھے نا یہ اقتدار میں آئے، ادھر ختم ہو گئی سلطنت بنو عباس کی، مصر ایک چھوٹی سی ترکوں کی سلطنت۔ تو اللہ تعالیٰ پھر مرکزیت کے لیے ایک نظام چلایا، دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان میں، ایک جنگلی بدوؤں کا قافلہ، جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر، ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اللہ کا نظام کہ یہ لوگ چلتے 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 اس وادی میں پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہی ہے، دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک لشکر کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور دوسرا غالب آ رہا ہے۔ ان کو نہیں پتا